جمعے کو سلسلے وار سے بات چل رہی تھی کہ تکبر اللہ تبارک تعالیٰ کے صفتیں کبیر اور اکبر کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تکبر اور فخر اور تفاخر یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، اور اس وقت تک یہ نہیں معاف ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اس کو چھوڑنے کا اور اس سے توبہ کرنے کا عہد نہیں کرتا ہے، کیونکہ کبریائی بڑا ہونا، کبیر ہونا، اکبر ہونا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرنا یہ اللہ کی صفاتی نام کے ساتھ شریک کرنا ہے، اور اللہ کے صفت کے ساتھ شریک کرنا یہ کیا ہے؟ شرک۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے سارے بڑے سے بڑے جرم، بڑے سے بڑا گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے گا اپنے فضل و کرم سے، لیکن جو شرک ہوگا وہ کبھی بھی نہ معاف ہوگا۔ انہی میں سے تکبر بھی، جو اللہ کے صفتیں کبیر اور اکبر کے ساتھ شریک کرنا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو، جو ایک دوسرے پر تفاخر کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن کے اندر تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور بلندیاں دینا، عزتیں دینا، رفعتیں دینا، ذلتیں دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر پوری دنیا چاہے کسی کو ہم ذلیل کر دیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو رفعت و بلندی دینا چاہتا ہو تو اس کو کوئی نہیں ذلیل کر سکتا، کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ عزت اور ذلت اور رفعتیں کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا بلندی دیتا ہے، برتری دیتا ہے، عزت بڑھا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ذلت و پستی کی غار میں ڈھکیل دیتا ہے۔ تو فخر کرنے سے، تفاخر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو بڑے بڑے لوگ شاہ گزر گئے، ظلم کرنے والے تھے، فخر کرنے والے تھے، کبر کرنے والے تھے، تکبر کرتے تھے، صداد تھے، فرعون تھے، حامان تھے، قارون تھے، دیکھیے کبھی جا کر ان کی ہسٹری پوچھئے کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نے یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ بڑے بڑے قبرستان جا کر دیکھیے، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے شاہ، بڑے بڑے مفاقر، ان کے ہڈیوں کو نام و نشان بھی باقی نہیں، کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کے قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، حالات کے قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے بیکار نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ تفاخر کرنے سے اللہ نے اگر آپ کو عزت دیا ہو، اللہ نے آپ کو مال دیا ہو، اللہ نے آپ کو قدرت دی ہو، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہو،
تو کا کبر کرنے سے، تکبر کرنے سے انسان کی رفعتیں بڑھ جائیں۔ اللہ کے مخصوص بندے تو وہ ہوتے، اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہوتے کہ جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جھک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رفعتیں آپ چاہتے ہیں، بلندیاں چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ جھک جائیے، آج سے انتظار کر دیجیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اگر کسی سے غلطی بھی صادر ہو جاتی ہے والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رحمان کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں وہ غصہ کو پی جایا کرتے، وہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے، وہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندی تھی، ایک نوکرانی تھی جو کام کیا کرتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پڑی گرم پانی، وہ باندی گرم پانی لیا آ رہی تھی، وہ کھولتا ہوا پانی تھا، اس کے ہاتھ سے برتن سرک گیا اور وہ پانی گرا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا اور آگ جل گئی، آگ کے ماتھے پر شکن آ، تو باندی نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی کہ والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو اس نے جب یہ جملہ لکھا والقاسمین الغیظ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا، کافی جل گئے اور کہا جب میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس نے آگے آیت پڑھی کہ حضرات اللہ کے جو نیک بندے ہوتے وہ صرف معافی نہیں کرتے، وہ غصہ کو پی نہیں جاتے، بلکہ وہ احسان بھی یہ کیا کرتے، واللہ یحب المحسنین۔ آگے کی آیت پڑھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، تو معاف بھی کر دیا، غصہ کو ختم بھی کر دیا، اور پھر احسان یہ کیا کہ جو ان کی باندھی تھی ان کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے اللہ والے، یہ رحمان کی بات ہے کہ قد بڑا نہیں ہوتا ہے اینڑیاں اٹھانے سے، قد بڑا نہیں ہوتا ہے اینڑیاں اٹھانے سے، بلندیاں اکثر ملتی ہیں سر کو جھکانے سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو جھکا دیا، قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سر کو بلند کر دیا، اور ہر مسلمان کے زبان پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام باقی ہے، اور قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ تو رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کے اندر عاجزی اختیار کر لیتے، وہ اگر چلتے بھی تو ان کے اندر تکبرانہ انداز نیت ہوتا ہے، وَتُسَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اگر لوگوں سے ملتے بھی ہیں تو بشاشت کے ساتھ ملتے ہیں، مسکراتے ہوئے ملتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایمان والا کسی ایمان والے سے اگر بات کرتا ہے بشاشت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صدقہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہو گیا۔ اگر اللہ نے ہم کو قدرت دے دی، کسی تنظیم کا ذمہ دار بنا دیا، یا کوئی حاکم ہو گیا، یا اللہ نے مال دے دیا، اثر و رسوخ دے دیا، تو بلکہ خندہ پیشانی سے ملنے کے تو درکنار، بلکہ ان کو ستاتے، ان کے اوپر ظلم کرتے، پڑوسی کو اتنا ستایا جائے کہ اپنا 1,00,000 روپے کا مکان وہ 50,000 روپے میں ان کو دے کر یہاں سے بھاگ جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، واقعی جو ایمان والا ہے، جو اللہ کے اوپر اور ایمان کے اوپر، آخرت کے اوپر، حساب و کتاب کے اوپر اگر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہ، تو اپنے پڑوسی کو کبھی کیا ہے تکلیف نہیں پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ،
کہ وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، وہ انسان جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا کہ اس کا پڑوسی اس کے شرارتوں سے محفوظ ہے۔ اگر کوئی ہمارا ایسا پڑوسی ہے، اگر کوئی غریب لوگ ہیں ہمارے پڑوسی، اگر اس کو ستاتے، ان پر ظلم کرتے، ان سے نازیبا حرکتیں کرتے، ان سے ایسا تکلم کرتے، دل آزاری والی باتیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان لا يدخل جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی انسان، کوئی شخص، اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے اگر محفوظ نہیں ہے تو وہ کتنا بھی نماز، حاجی، صدقہ خیرات کرنے والا، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ میرا آپ کا فرمان نہیں بلکہ کالی کمنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تھوڑی سی ہم کو شہرت و دولت دے دیتا تو ہمارا رویہ بگڑ جاتا۔ قرآن کہتا وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ لوگوں زمین پر چلا کرو تو اکڑ کرنا چاہیے، تکبر کے ساتھ کسی سے ملاقات نہ کرو، کسی سے ایسے بات کرو تو تکبر کے ساتھ بات نہ کرو، تفاخر نہ ایک دوسرے پر کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی اس سے توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ کفر پر مرے۔ یہ اتنا بڑا ہلکی پھلکی چیز ہم کو معلوم دے رہی ہے، تکبر کرنا، کبر کرنا، گناہ کبیرہ میں سے اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ انسان کا خاتمہ کفر پر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایمان سے نکل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب کہا فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام پر کو فضیلت ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ فرشتوں ہم نے جو آدم کو خلیفہ بنایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا تو سجدہ تعظیم لیکن ابلیس نے کہا کہ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اور جب تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو براندہ درگاہ کر دیا، اس کو قتل کیا۔ تو میرے بھائی قرآن نصیحت دیتا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ جتنے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رکھا ہے وہ آپس میں ایمانی بھائی، فاصلحوا بینکم، تو ان کے درمیان سازش نہ رچیے، بگاڑ نہ پیدا کیجیے۔ اگر کوئی بندہ بگڑا ہوا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے، اس کو اپنے میں ملائیے، اس کو اخوت و بھائی چارگی کا درس دیجیے، اس کے ساتھ احسان کیجیے، اس کے دکھ اور درد کے اندر اور غم کے اندر اور ہر پریشانی کے اندر، ہر بیماری کے اندر اور ہر حوادث کے اندر آپ شریک ہوئے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق ہے، یہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اسی وجہ سے ایمان، یہ اسلام کی تعلیم اور اسلام تمام مذاہب میں سے سب سے آفاقی مذہب مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بہت اچھی تعلیمات دی۔ پہلے کے لوگ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر کے اسلام کی طرف راغب ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے ایسے کردار، ایسا رویہ ہو گیا کہ بلکہ رغبت تو چھوڑو بلکہ اسلام سے ان کو نفرتیں پیدا ہو کہ مسلمان ایسا ہوتا، مسلمان ایسا ہوتا، اتنا بد کردار ہوتا ہے، بد اخلاق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اخلاق لمن لا ایمان، کہ جس کے اندر اخلاق نہیں ہے، جس کے اندر اچھے کردار نہیں ہے، گویا کہ اس کے اندر ایمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی درس دیا کہ یہ لوگوں، ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے،
انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور یہ یاد رکھیے اللہ سے ڈرتے رہیے. ایسا بھی کہ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کے اوپر ظلم کیجئے. لعلکم ترحمون. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے جوار میں رکھے گا اگر ان باتوں پر آپ عمل کریں گے. ہمارے اکثر بہت بڑی عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم کوئی اچھا برانڈیڈ چیز لاتے ہیں تو بہت فخر کرتے. کیا ہماری گھر کی عورتیں، کیا ہمارے بچے اگر کوئی اچھا موبائل لے آئے، بڑا مہنگا پریشیس والا اگر موبائل لے آئے کاسٹلی، تو لوگوں کو دکھاتے پھرتے. اگر کوئی ہاتھ بتا رہے آپ اس کو نہ چھوئیے گا. آپ جانتے ہیں موبائل کتنے؟ 1 لاکھ روپے کا، 50,000 روپے کا. اگر ہم نے بہت دکھا رہے دیکھا کیا ہوگا؟ تمہارے باپ دادا نے کبھی نہیں چلایا. اگر کوئی کپڑا لاتے تو فخر کرے یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، یہ یہاں سے میں نہیں کپڑا پہنتا ہوں، میں مارٹ سے لیتا ہوں، میں پیٹر انگلینڈ سے کے کپڑے پہنتا ہوں، میں جوکی کی چیز استعمال کرتا ہوں. فخر کہتے قرآن نے منع فرمایا کہ فخر نہ کرنا. اگر اللہ نے آپ کو نعمت دیا تو اس نعمت کا اظہار کر دینا، لیکن غریبوں کے سامنے فخر نہ کرنا. جب آپ غریبوں کے سامنے فخر کرتے کہ ہمارا اتنا مہنگا کپڑا ہے، ہمارے پاس اتنی پراپرٹی ہے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہم رات کو روز یہ کھاتے ہیں، ہمارے کھانے کا معمول یہ ہے، ہمارے بچے اتنے مہنگے اسکول میں پڑھتے، تو غریب بیچارے کا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کی آہ نکل جاتی ہے، چیخ نکل جاتی ہے. اور یہ آدمی جب بتاتا ہے جب اللہ نے کسی کو مال دیا کرتا تو فخر کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس وقت بیٹر سمجھتا ہے اور سب کو غیرہ نکو خیرہ سمجھتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. کہ لوگوں ایمان والو، اگر واقعی اللہ پر، اس کے رسول پر اگر ایمان رکھتے ہو تو کوئی بندہ کسی بندے پر اس کا مذاق نہیں اڑائے گا، اس کا تمسخر نہیں کرے گا، وہ فخر نہیں جتلائے گا، اپنے آپ کو اچھا دوسرے کو گھٹیا نہ سمجھے گا. ان یکون خیرا منہ، ہو سکتا اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک تم سے اچھا، اللہ کے نزدیک اس کی قدر منزلت بہت بڑی ہوئی ہو. اور یاد رکھیے کوئی عورت کسی عورت کو گھٹیا نہ سمجھے. اگر کوئی کپڑے لتے، گھر مکان، کوئی چیز اگر اچھی ہے، مہنگی ہے، تو غریب عورتوں پر فخر نہ کرے. ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کی نظر میں تو بہت بڑے آدمی ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ آپ سے بہتر ہو، وہ بیٹر. ان اللہ اکرمکم ان اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا، سب سے بڑھیا آدمی تو وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہو، جس کے اندر تقوی ہو، وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے. ولا تلمزوا انفسکم، اور یہ یاد رکھیے کہ کوئی بندہ کسی بندے کو تانا نہ دے. ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج و معاشرہ کے اندر، اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر میں پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتے، مچا دیتے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے گناہ کو اجاگر کرتا ہے تو کیا اس کی اس وقت تک موت نہ ہوگی جب تک اس کی نسلیں اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو. اور اگر یہ نہ ہوا تو قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک ایسے جہنم کے اندر قید کریں گے جب تک وہ ان گواہوں کے درمیان اگر ثابت نہ کر دے. مثلاً اگر کسی آدمی نے کسی گھر کی عورت یا لڑکی پر جو ہے بیڈ کریکٹر کا، جو ہے کریکٹر لیس کا، اگر کسی نے الزام لگا دیا کہ فلاں کی لڑکی بڑی بدکردار ہے، بدچلن، تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب عرش پر اپنے جلالت کے ساتھ جب بری ہوگا تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. حدیث کے اندر ہے کہ اس طریقے سے ثابت کرنا پڑے گا 4 گواہوں کو لے کر، یا الہ العالمین ہم نے اس عورت کو فلاں بندے کے ساتھ اس طریقے سے دیکھا تھا جیسے کہ سرمے دانی کے اندر سرائی کو ثابت کرنا. اور اگر نہیں ثابت کر پاؤ گے
تو اللہ تبارک تعالیٰ کتے کی طرح گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس وجہ سے اگر کسی کی لڑکی بھاگ گئی یا کوئی گناہ کر دیا تو اس کو آر نہ دلاؤ، تانا نہ دلاؤ، حرام ہے۔ اس طریقے سے تانا دینا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ جس طریقے سے پگ کا گوشت، خنزیر کا گوشت یوٹیلائز کرنا، اس کو کھا لینا جتنا بڑا جرم ہے اس سے کہیں بھی زیادہ بڑا جرم ہے کسی ایمان والے کو تانا دینا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کرنا، اچھے نام سے پکارنا۔ اگر آپ گاؤں کے بڑے آدمی ہیں یا آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکومت دی ہے یا آپ کوئی ملازمت کرتے ہیں، کوئی حاکم تو یوں نہیں، اگر کوئی غریب آدمی ہو تو اس کو بد کلامی کے ساتھ، غلط الفاظ کے ساتھ گالی دے کر اس کو ہم پکارے، یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ ایمان لانے کے بعد گناہ کبیرہ میں سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مذکورہ والا ان تمام نصیحتوں کے مطابق سب سے پہلے مجھ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔